کتنے جانور قربان کیے جائیں، یعنی حاجیوں کے علاوہ. ٹھیک ہے، حاجی تو زیادہ کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے کیے تھے؟ 100 اونٹ، جن میں سے 63 آپ نے اپنے ہاتھ سے نحر کیے تھے. کل میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا جس میں ایک شخص نے کئی اونٹوں کو نحر کیا. اس میں وہ اونٹوں کی پوری لائن جو تھی وہ دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑی ہوتی، اور جو قربانی کرنے والا تھا وہ بس باری باری ایک اونٹ کو اس کے سامنے لایا جاتا، اس کو نحر کرتا، پھر اگلے کو کرتا، پھر اگلے. تو اس کو دیکھ کر وہ فوراً کرتا چلا جا رہا تھا. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت تو اس سے بھی کہیں زیادہ تھی. تو آپ کے لیے 63 کرنا کچھ مشکل نہیں تھا. ہماری بازوؤں میں تو جان ہے. ہمیں تو اگر کہا جائے نا 63 گلاس اٹھا کے یہاں سے وہاں رکھ دو تو ہم کیا کریں؟ ہم تھک گئے، ہمارے بازو اکڑ گئے، تو بازو شل ہو گئے. تو کتنے بکرے ذبح کرنے چاہیے گھر میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، ہر سال ہر گھر والوں پر ایک قربانی لازم ہے. ہر سال ہر گھر والوں پر ایک قربانی لازم ہے. یہ سب کو اس میں شریک کر سکتے ہیں. ایک بکری کا سب گھر والوں کی طرف سے کفایت کر جانا. عطا بن یسار بیان کرتے ہیں، میں نے ابو ایوب سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسے ہوا کرتی تھی؟ انہوں نے فرمایا، ایک آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری قربانی کیا کرتا تھا. اس سے خود بھی کھاتے، لوگوں کو بھی کھلاتے، یہاں تک کہ لوگ فخر کرنے لگے. اور اس طرح تم آج کل دیکھ رہے ہو. اور آج کل بھی لوگ قربانی کے جانوروں پر فخر کرتے ہیں. ہم اتنے کر رہے ہیں اور پھر ان کو لا کے مینڈوں اور دمبوں کے اوپر عید مبارک لکھتے ہیں اور ان کو مہندی لگاتے ہیں اور ان کو پھولوں کے ہار پہناتے ہیں، ان کی تصویر اتار کے فیس بک پہ ڈالتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کہہ رہی تھی کہ ایک ٹاک شو ہو رہا تھا ریسنٹلی، اس میں ڈیزائنرز نے قربانی کے جانوروں کے دوپٹے بنائے ہیں جن کی قیمت 25,000 اور اس سے شروع ہو رہی. اس سے ایک اور بکرا ہو سکتا. اور اب بھی تھر میں، سندھ کے اندرونی علاقوں میں، کئی گاؤں دیہاتوں میں لوگ سارا سال گوشت نہیں کھا سکتے. اگر آپ کے پاس ایک اور بکرے کے پیسے تو ان کے لیے کچھ بھیج دیجیے. وہ کہہ رہی ہے کہ کچھ لوگ ان کو چاندی کا زیور بھی پہناتے ہیں، تو پھر بعد میں کیا کرتے ہیں؟ اگلے سال کے لیے رکھ لیتے ہیں یا پھر وہ بھی ساتھ دے دیتے شو آف کرنے کے لیے کہ وہ بچتا بھی ہوگا ساتھ، سامری کے بچڑے کی طرح. ان کا بس چلے تو سونے کا بچڑا بنا دے. بنی اسرائیل سے کہیں پیچھے رہیں گے. صحابہ کی سنت بھی یہی تھی. عبداللہ ابن ہشام جنہوں نے صحابہ کا زمانہ پایا، یعنی تابعی تھے، وہ اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے ایک ہی بکری قربانی کیا کرتے تھے. ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ وہ دونوں اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی نہیں کرتے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں اسے واجب نہ سمجھ لیا جائے. یعنی ایک میں ہی سب کو شریک کرتے تھے، الگ الگ نہیں کہ یہ امی کی، ابا کی، یہ فلاں کی، ایسا نہیں کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے طرز عمل کو دیکھ کر اور لوگ بھی یہ شروع کر دیں. یعنی اتنا سمپل بنایا گیا اس کو تاکہ لوگوں کے لیے مشکل نہ ہو. ایک ہے کہ اتنا تو کرو، اور ایک ہے صحابہ کا عمل کہ اگر ہم نے اسے ذرا زیادہ کیا تو لوگوں کے لیے زندگی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ کہیں لوگ ان کے پیچھے نہ چل پڑیں اس ایک نئے کام میں. ابو مسعود انصاری یہ صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ میں خوشحال ہونے کے باوجود اس ڈر سے قربانی چھوڑ دیتا ہوں کہ کہیں میرے پڑوسی یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ مجھ پر واجب. تو اب ہماری تو کوئی پیروی کرنے والا نہیں ہے، اس لیے. ابو سریحہ نے فرمایا، میرے گھر والوں نے مجھے غلط کام پر مجبور کر دیا جبکہ مجھے سنت طریقہ معلوم ہے. ایک گھر والے ایک بکری یا 2 بکریاں ذبح کیا کرتے تھے. اب تو اگر ہم ایک بکری کی قربانی دیں تو ہمارے ہمسائے ہمیں بخیل کہتے ہیں کہ یہ بہت کنجوس ہے. ان کے زمانے میں یہ چیز مشہور ہو گئی تھی، جو ایک کرتا ہے اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں.